السلام علیکم، میرا نام ہے شام جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل FDR فرینکلن ڈی روزویلٹ۔ بہت بڑے پولیٹیشین گزرے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، 4 الیکشنز جیتے ہیں جی۔ ویسے کوئی امریکن پریزیڈنٹ 2 سے زیادہ الیکشنز نہیں کنٹیسٹ کر سکتا، لیکن اس لمٹ سے پہلے کی بات ہے۔ فرینکلن ڈی روزویلٹ جناب، گریٹ ڈپریشن کا دور تھا، لوگوں میں بہت زیادہ پریشانی تھی، تو فرینکلن ڈی روزویلٹ صاحب نے FDR کے نام سے مشہور ہیں۔ فرینکلن ڈی روزویلٹ صاحب نے فائر سائڈ چیٹس کے نام سے ریڈیو کے ذریعے لوگوں سے بات کرنا شروع کر دی۔ ہم گاڑی کے ذریعے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایکچولی آج کل روٹین اتنی ہیکٹک ہے، اتنی مصروفیت ہے کہ پراپر یوٹیوب چینل کے لیے سارا کیمرہ لگانا، باقی سارے کام کرنا، ابھی بھی یہ بیچ میں ایک فون آ گیا تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ٹائم نکالنا، اپنا بھی پڑھنا، چیزوں کو دیکھنا۔ اینڈ میری ٹیچنگ کیریئر میں یہ جو فیز ہے اس وقت جس میں سے میں گزر رہا ہوں، تو مجھے پڑھنے کا بھی بڑا مزہ آ رہا ہے۔ اینی ویز جی، ٹاپک تھا، پرومس کیا ہوا تھا اسلاموفوبیا پہ، اور اس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ خالصتاً میرا اوپینین ہے، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور اس پہ راضی بھی رہ سکتے ہیں، آپ مان بھی سکتے ہیں۔ اسلاموفوبیا ایز این آئیڈیا، I believe it's an idea, but آپ کو ایک ایڈیالوجی کی فارم میں ٹرانسینڈ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ پوائنٹ از ویری مچ کلیئر جی کہ ہم اس کو 3 طرح سے دیکھیں گے۔ ایک تو دیکھیں گے جناب ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں، دوسرا ہم دیکھیں گے، پھر فون آ رہا ہے دوسرے فون پہ، اور دوسرا ہم اس کو دیکھیں گے ایکڈیمیشنز کیسے دیکھتے ہیں، ایکڈیمیشنز مسائل پرابلم ہے کہاں پر، اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اور تیسرا دیکھیں گے ہم پھر اس کو ایک پوری ایک اسلامک پرسپیکٹیو جو ہے ہمارا، اس کے کانٹیکسٹ میں۔ یہ 3 ہم کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھیں گے۔ میں اس کو کوئی پورا ایسے کے کانٹیکسٹ میں یا کوئی بڑا لمبا بھاشن نہیں ہوگا، ٹو دا پوائنٹ اسپیسیفک بات ہے۔ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں دیکھیں ہم تو میں گاڑی مار دوں گا کہیں پہ لگ رہا مجھے، لیکن لوگوں کا پریشر ہی اتنا ہے، اسٹوڈنٹس کا پریشر ہی اتنا ہے کہ بس وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ بندہ تو اس کو زندگی میں اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو آج میں نے سوچ لیا ہے کہ چاہے جو بھی ہو، یہ اس کو اپلوڈ ضرور کرنا ہے تاکہ میری بھی ایک ذمہ داری پوری ہو جائے اور لوگوں کو بھی احساس ہو جائے یار کہ انسان ہوں میں۔ ہسٹری کے کانٹیکسٹ میں ہسٹوریکلی انتہائی آبجیکٹیو اسٹڈی کرنے لگے کہ جو اینگر ہے، جو کنسرن ہے، یا جو مس پرسیپشن ہے یورپ میں ٹورڈز اسلام یا ٹورڈز مسلم، یہ کیوں ہے؟ تو ہم جب اس کو ایک آبجیکٹیو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اہل یورپ کا جو اسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ جو انٹریکشن ہوا، اس میں ایسے کئی بیڈ ایکسپیرینسز ہیں کہ جس سے یورپ میں یہ ایک سائیکی ڈیولپ ہو گئی کہ یار یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں، ہم ایک مسلم کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ اگر آپ ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے تو تب پرابلم ہے، آپ نہ ڈسکس کریں تو پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ کیونکہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، بس ہواؤں میں بات کر دی ہے، اس لیے بات کرنا بڑا ضروری ہے۔ جن کو اگر اعتراض ہے تو وہ اس چیز کو پہلے سمجھ لیں کہ ہم یہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ یورپ کیا سمجھتا ہے۔ پہلے جہاں جن کی طرف سے ہمیں پرابلم آ رہی ہے، پہلے ان کا موقف تو دیکھیں نا۔ یہ بتانا پھر بڑا ضروری ہے کہ ان کو مسلمز کے کون سے ایکشنز ہیں یا کون سی ڈیولپمنٹس ہیں کہ جس سے ان کو بہت زیادہ پرابلم ہوئی۔ اور ہم یہ بہت زیادہ تاریخ میں نہیں جا رہے،
ہم نیئر پاسٹ میں ہی رہتے ہوئے کچھ ایگزامپلس کو دیکھ لیتے ہیں، ورنہ تو اسی پہ ہی پورا لمبی تقریر ہو جائے گی۔ بلکان کے علاقوں میں آٹومنز کی پالیسیز کافی ہارش پالیسیز کنسیڈر کی جاتی ہیں یورپ کے نزدیک، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بلکان میں لوگوں کو تیزی کے ساتھ مسلمان کرنا، پروپیگیشن آف اسلام، اس پہ زیادہ توجہ نہیں دی گئی۔ اس پر بھی کرٹیک موجود ہے کہ اس لیے نہیں دی گئی کہ ٹھیک ہے نان مسلم سے آپ ٹیکس لو اور پروٹیکشن دو ان کو، اور تھوڑا سا آٹومین کا انٹرنل سٹرکچر بھی، اس میں بھی تھوڑی سی ریفارمیشن تھی کہ ہمیں اب جو ہے وہ ریلیجن پہ زیادہ نہیں چلنا، ہمیں ایک ایڈمنسٹریشن زیادہ بہتر کرنی ہے، لوگوں کی امنگوں کو واٹس ایور جس کا بھی جو بھی ویو ہے۔ لیکن کرسچن کمیونٹی آف بالکنز ایڈمنسٹریٹو کانٹیکسٹ میں اینڈ اوور آل وہ پیچھے ہیں آٹومنس کے اندر، یہ فیکٹ ہے۔ سو ایک تو یہاں سے جو ہے وہ ایک یورپ کے ساتھ آپ کا کنیکشن، تھوڑا سا اس سے پیچھے چلے جائیں تو تھوڑا سا اس سے پیچھے آٹومنز کے دور میں دا وے آٹومنز بلاکڈ ڈارجنلز، باسفورس، ایسٹرن میڈیٹرینین، الیگزینڈریا فار یورپین ٹریڈ، اس کو بلاک کس طرح کرنے کی کوشش کی، اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کی، تو یورپینز پہ اس کا بھی ہمیں امپیکٹ نظر آتا ہے۔ یہ 15ویں صدی ہے، اسی صدی میں پھر یورپینز آلٹرنیٹیو روٹس بھی ڈسکور کرنے نکلے۔ ہاں یار، یورپینز کو لگتا تو ہے پھر کہ اس سے بھی تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، کروسیڈز کس کو نہیں پتہ، کروسیڈز کا دونوں طرف کے مکتبہ فکر اور دونوں طرف کی تاریخوں نے اپنے اپنے طریقے سے بتایا ہوگا، تو ہم تو ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس سے پیچھے چلے جائیں تو طارق بن زیاد کی فیمس کانکویسٹ اسپین کی، اب جو یورپین پرسپیکٹیو ہے وہ تو یہ کہتا ہے نا کہ ہزاروں عورتوں کو اور شہزادیوں کو علب کے شام میں، جو علب کے شہر میں جو ہے ان کی منڈی لگی اور بکنگ، وہ اب یہ یورپ کا موقف ہے سارا، اور یہ اس پہ پکے ہیں، اور ان موقف جو یورپ کی ہیں اس کے کانٹیکسٹ میں تاریخی طور پر ایک مکتبہ فکر یورپ میں موجود رہا ہر دور میں کہ جو مسلمز کو اچھا نہیں سمجھتا ہے کہ یہ میوچول کو ایگزسٹنس کے بلیورز نہیں ہیں، یہ اپنے نیریٹیو کو باقیوں پہ امپوز کرنے کے بلیور ہیں۔ اور اس بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اسلام دیکھو یہ کہتے ہیں پوری دنیا کے لیے، تو ہم نے پوری دنیا میں اسلام کا نفاذ کرنا ہے، لوگوں کی بات نہیں سننی، یعنی لوگوں کے جو نظام ہیں جو چل رہے ہیں عرصوں سے، ٹھیک ہے ان میں کوئی برائی ہو بھی سکتی ہے، پرابلم ہو بھی سکتی ہے، ان کو وہ امپروو کر سکتے ہیں، لیکن یہ کیا بات ہوئی جی کہ اسلام کا نفاذ کرنا ہے ساری دنیا پہ؟ ایسے نہیں ہوتا۔ اب یہ یورپ کا پرسپیکٹیو ہے، اس تاریخی پرسپیکٹیو میں یورپینز کا مسلمانوں کے متعلق ویو اور جو اسینشل بیس ہے کسی بھی گروپ کے مسلمز کی وہ اسلام ہے، تو اسلام کی طرف سب کا نہیں، سارے یورپینز کا نہیں، جس طرح ہمارے ہاں سارے تو ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں مسلمز میں، یا سارے لبرلز بھی نہیں ہیں، تو لیکن یہ یورپ کا ایک پرسپیکٹیو، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، پرسپیکٹیو ٹھیک غلط نہیں ہوتا۔ ایک تو ہسٹوریکلی کہ کیوں ہے جی اتنا یہ اسلامک فوبک ٹینڈنسی جس کو ہم کہتے ہیں کہ یورپینز میں ہے، تو یہ کیوں ہے؟ تو ایک تو یہ ہسٹوریکل لیگیسی ہے جی جو ہمیں یورپ کی، ہم تو اس پہ بلیو نہیں کرتے بینگ اے مسلم، ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں یہ آپ کی خام خیالی ہے، ہم نے تو یہ بھی کیا، اتنا ہم نے امن کا پیغام دنیا میں رائج کیا، ٹھیک ہے، لیکن جہاں کا مسئلہ ہے وہاں کی بات کو سمجھنا نا ہم نے۔ اوکے، دوسرا پرسپیکٹیو وہ ذرا ایکڈیمک ہے، ایکڈیمک پرسپیکٹیو وہ ڈیرائیو ہو رہا ہے جی، ہم اس کی کیس سٹڈی لے رہے ہیں، ایک ہی کیس سٹڈی لے رہے ہیں ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ بات آپ کو مطلب سمجھانا ہے بات کا کہ اسلامو فوبیا کو پہلے اس کو آپ نے کنسیو کیسے کرنا ہے آئیڈیا کو، تاکہ اس کے بعد آپ جو لٹریچر پڑھیں اپنے ایسے کی تیاری کے لیے
وہ آپ بھٹکیں نا. ہمارے ہاں نارملی اسٹوڈنٹس اسلاموفوبیا کا ایڈر ہوتا ہے، اس میں جناب اسلام کی فتوحات اور اسلام گریٹ چیمپئن، اسلام کے کلچرل، اسلام کے سوشل امپیکٹ، وومن رائٹس، یہ وہ سب بتانا شروع کر دیتے ہیں. ضرورت نہیں ہے نا. آپ نے جن کو پرابلم ہے ہمارے سے، ان کو یہ پرابلم کیوں ہے؟ لیکن ہمارے یہاں ظاہر ہے لاجیکل لاجکس کریٹ کرنا بڑا مزیدار چیز ہوتی ہے کہ جی کیونکہ ہم نے ترقی کی ہر دور میں، اس لیے وہ ہمارے خلاف. ایسا نہیں ہوتا. سو ایسیز میں بھی آپ کا بڑا ایک لاجیکل اور ٹو دا پوائنٹ آپ کو رہنے کی ضرورت ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں بس اس کو پروو کریں، ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. خیر ایکڈیمک جی، اب ایکڈیمک کے کانٹیکسٹ میں حضور بات یہ ہے کہ کرائسس آف اسلام، برنارڈ لوئس، کتاب دیکھ لیجئے گا، مزہ آئے گا آپ کو. اچھا جی، بابا برنارڈ لوئس فرماتا ہے کہ یورپ کا ایک مسئلہ ہے اور وہ یورپ کے پولیٹیکل سسٹم میں نہیں، اس کے ایجوکیشن سسٹم سے ڈیرائیو ہو رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، یورپ نے اپنی سیاست اور اپنے چرچ کو 1648 میں علیحدہ کر دیا، ٹریٹی آف ویسٹفیلیا، اوکے کر دیا. سیاست کا اور مذہب کا آپس میں کوئی لین دین نہیں، ٹھیک ہے. تو اب یہ بات کہ یورپ یہ دیکھے جی کہ مسلمانوں کے ہاں سیاست اور مذہب کا لین دین ہے، تو یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ غلط بات ہے. کیونکہ یورپین 1648 سے 1000 یا 900 سال پہلے جو ہے اس فیز میں مسلم ورلڈ کے ساتھ انٹریکٹ تو کر رہے ہیں، چاہے ڈائیلاگ کے ذریعے کر رہے ہیں، چاہے جنگ کے ذریعے کر رہے ہیں. اور یورپینز کو پتہ ہے کہ اسلامی ریاست میں مسلمز کے رول میں، جو کہ آپ کی ماڈرن ٹیریٹوریل باؤنڈریز کے کانٹیکس سے پہلے تھا، اس میں مذہب اور سیاست ساتھ ساتھ ہی تھی. کچھ ایکسٹرا آرڈنری کیسز ہیں جہاں پہ نہ ہو، لیکن لارجلی ساتھ ساتھ ہی تھی. اسلام کے اصولوں کے منافی جا کے مسلمان حکمران حکمرانی نہیں کر سکتے تھے، ان کو لیجیٹمیسی وہیں سے ڈرائیو ہونی پڑتی تھی. کوئی ذرا ٹھیک ہے، کچھ ماڈریٹ ہو گئے، کچھ تھوڑے سے لبرل ہو گئے. وہ لبرل جس طرح اکبر وغیرہ ہو گئے تو وہ ان کے اپنا سوچ بھی، اور پلس پاپولیشن کا فیکٹر بھی نا، کہ میجورٹی پاپولیشن نان مسلم ہے. لیکن مارجنل سوشل سائنسز میں آپ نیچرل سائنسز کی طرح 100% تو رزلٹ نہیں نکال سکتے، لیکن سائنٹیفک اسٹڈی تو کر سکتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ حضور ایجوکیشن سسٹم کو سمجھو. یورپ والوں، یورپ کو کہہ رہا مسلمانوں کے ایجوکیشن سسٹم کو سمجھو. ایک یورپین، امریکن آپ کہہ لیں چاہے، دوسری طرف سمندر کے پار، ایک یورپین، وہ بچہ اسکول جاتا ہے، بڑا ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کی نیشن بلڈنگ، اس کی کریکٹر بلڈنگ، وہ جناب ایک یونی ڈائمینشنل پیٹرن میں اس کی اسٹیٹ کی ٹیریٹری، اس کے ہیروز، اس کے سلوگنز اسی کے کانٹیکسٹ میں ہونی ہے. تو ایک یونی نیشنلسٹ کانٹیکسٹ ہی بننا ہے. سو مسلم ورلڈ میں ایسا نہیں ہے. مسلم ورلڈ میں برنارڈ لوئس کہتا ہے کہ پیرلل نیشنلزمز ہیں، پیرلل نیشنلزمز. اچھا کیمرہ اس طرف ہے، میں اس طرف دیکھ رہا ہوں، ڈرائیو بھی کرتا ہوں. سو پیرلل نیشنلزمز ہیں جی اس میں مسلم ورلڈ میں. ایک طرف مسلمز کی لائلٹی، ایسوسیشن، کمٹمنٹس ود پروفٹ، اس کے لیے وہ ورڈ جو ہے مکہ مدینہ کا کہہ دیتا ہے. اور دوسری طرف اسی مسلم کی لائلٹی، کمٹمنٹ ٹورڈز ہز اور ہر ٹیریٹری. پیرلل نیشنلزمز، یعنی ہم میں سے ہر پاکستانی مسلمان، اس سے آپ یہ سوال کر لیں کہ پہلے پاکستان یا پہلے اسلام، تو جو ذرا کم پڑھے لکھے ہوں گے وہ تو غصہ کر جائیں گے اس بات پہ.
کیونکہ ہم نے کنسیو ہی نہیں کیا کبھی یہ کہ یہ دو علیحدہ نیشنلزمز ہیں جو ہمارے یہاں بیک وقت چلتے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی مجھے نہ بنا دینا قائد آباد کا مینیجر اور کوئی آ جائے سیکیورٹی گارڈ بن کے. ہاں یہ برنارڈ لوئس کہہ رہا بھائی. اور ٹاپک ہے اسلاموفوبیا. یورپ کیا سمجھتا ہے اور یورپ کے سمجھنے میں غلطی کہاں ہے مسلمانوں کو, اس پہ بات ہو رہی ہے. تو پورا لیکچر بھائی سن کے پھر ہی کوئی فیصلہ کرنا. ہاں ایک آدھا جملہ سن کے پتہ لگے بٹ صاحب کو جہنم واصل کرنے کے لیے کوئی آ گیا. ہاں سو مہربانی تحمل کے ساتھ بات پوری سن لیں. اچھا یہ بھی کوئی بات نہیں ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے جی کہ آپ کو اتنی بات سمجھانی پڑے گی, کرنی پڑے گی, پھر تو آپ کرتے کیوں ہیں جی اس طرح کی باتیں. آپ کیا مطلب کسی کو کرنی نہیں چاہیے باتیں؟ تو بھائی بات کرنے کی مد میں تو رشد نے بھی بڑی سزائیں کھائی ہیں. ہر پڑھا لکھا مسلمان صاحب عقل اس کو بات کرنی چاہیے. اور ہر عالم کو, مولوی کی بات نہیں کر رہا, عالم کو, ہر عالم کو سوالوں کے جواب دینے چاہیے. اب یہ سوال بھی تو ہمارے یہاں یہ ہے نا کہ کیا اگر اس طرح ہوگا تو اس طرح ہوگا تو میرا وضو ٹوٹ جائے گا, کیا اس طرح ہوگا تو اس طرح ہوگا تو کیا پھر میرا نکاح ٹوٹ جائے گا, کیا اس طرح ہوگا میں تو پھر کتنی زکوٰۃ مجھ پہ بنتی ہے نہیں بنتی. نہیں, اسلام کے نفاذ میں, اس کو رائج کرنے میں, اس کے سیاسی فلسفے کے ساتھ, اس کے معاشی فلسفے کے ساتھ اس پہ بات کریں, اس پہ علماء سے سوال کریں. آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھنس کے رہ گئے ہوں گے مسلمان, ورنہ جرأت نہیں ہے کہ کوئی اس شخصیت کے بارے میں بات کر جائے جس سے تمام مسلم امہ جو ہے اس کی بیس ہے. پروفٹ کے بغیر تو آپ امت ہی نہیں نا ہیں. اسلام تو ہے ہی نفاذ کا نام, سیاست کا نام, معیشت کا نام. یہ آپ کے میرے عبادات جو ہیں یہ آپ کے اور میرے اللہ کا معاملہ, اس پہ اللہ آپ کو سزا دے, اللہ آپ کو جزا دے, یہ اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے. آپ نے اس نظام کے رائج کرنے کے لیے کیا کیا؟ آپ نے کچھ نہیں کیا. جو آپ میں ہم سب ہیں, ہم تو اپنی روزی روٹی کے چکروں میں پڑے ہوئے بس. اور بدقسمتی سے جو اس کو رائج کرنے کے لیے اٹھتے ہیں ان کا راستہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے تو دہشت گرد ہو جاتے ہیں. خیر جی, یورپ اس بات کو سمجھ نہیں سکتا کہ جب یورپ کا تعلیمی نظام کہتا ہے فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف اسپیچ, تو فرانس کا ایک صحافی اور فرانس کا ایک میگزین اور پھر فرانس کا ایک پبلشر اور پھر فرانس کا ایک ٹیچر اور پھر فرانس کا ایون صدر, اس نے تو اپنے اس چار دیواری کے پرسپیکٹو میں دیکھنا ہے کہ میرے ملک میں ایک ہی چیز رائج ہونی ہے اور وہ ہے فرانسیسی نیشنلزم. میرے نزدیک سب برابر ہیں, مذہبی آزادی ہے, آزادی رائے ہے, کچھ بھی کر لیں ٹھیک ہے جی, ہمیں کوئی اس سے وہ نہیں پڑتا, فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کیا کر رہا ہے. تو ایسے میں جب فرانس کے قوانین کے کانٹیکسٹ میں کوئی کچھ بھی کر رہا ہے تو یہ دنیا کے مسلمان کیوں پاگل ہوئے پھر رہے ہیں جی, یہ کیوں جلد سے جلوس نکال رہے ہیں, یہ ان کو کیا مسئلہ کیا ہے؟ ان کو سمجھ نہیں آتی ہے. فرانسیسیوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تقریباً پورے یورپ میں جہاں ماڈریٹ ایلیمنٹس کی کمی ہے ان کو سمجھ نہیں آتی بات. سمجھ اس لیے نہیں آتی, برنارڈ لوئس کہتا ہے کیونکہ مسلم ایریاز میں, پاکستان نہیں اوورال مسلم ایریاز میں
یہ دو پیرلل نیشنلزم چلتے ہیں جی، اسلامک نیشنلزم اور ٹیریٹوریل، اس ملک کا نیشنلزم. مسلمز کی لائلٹی بیک وقت دونوں طرف ہوتی ہے جی. تو یہ پھر اس پیرلل نیشنلزم میں جو اسلامک نیشنلزم کا فینومینا ہے، جس کی روٹس پروفٹ آف اسلام کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. تو روٹس کو تو کوئی اگر برا بلا کہے گا، چھیڑے گا، غلط بات کرے گا، لاجیکل سی بات ہے، پھر غم و غصے کا اظہار تو ہوگا. سو یورپ کو یہ سمجھ نہیں آتی. تو ہمارے میں سے بھی جب کوئی یہ کہتا نہیں کہ یورپینز کو سمجھنا چاہیے، تو بھائی وہ کیسے سمجھیں؟ آپ کا کام ہے سمجھانا. آپ کیسے سمجھائیں گے انہیں اس بات کو کہ مسلم ورلڈ کا یہ پیرلل نیشنلزم، دو بیک وقت سینٹیمنٹس مسلمز میں جاری و ساری رہتی ہیں، اجاگر رہتی ہیں. سو برنارڈ لوئس کا بڑا مزیدار انالیسز ہے ایجوکیشن کے کانٹیکسٹ میں. تیسری بات، اب وقت آ گیا کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے ڈسپلن میں اسلام کو یا اسلام سے جڑے جتنے بھی کانسیپٹس ہیں یا مسلم سے جڑے جتنے کانسیپٹس ہیں، ان کو ایک سبجیکٹ میٹر کے طور پر ڈھالنے کی جو کوشش ہوتی رہی ہے، اس سے جان چھڑوائی جائے. مٹیریل لکھا ہوا ہے کچھ لوگوں نے، باتیں ہیں، لیکن اس کو ذرا افیکٹولی گلوبل لیول پر ہمیں ہمارے مسلم اسکالرس کو یہ بتانا پڑے گا کہ اسلام از ناٹ merely a subject of study in international relations. نہیں، اسلام itself in itself is a theory of international relations. اسلام ٹیریٹوریل نیشن اسٹیٹ سسٹم کے کوائٹ ڈفرینٹ ہے. اسلام کا آئیڈیا آف سورینٹی سپلٹ نہیں ہے، ڈیوائیڈڈ نہیں ہے امنگ ڈفرینٹ رولرز. سو آپ کے نیشن اسٹیٹ سسٹم جس سے آپ پورا اپنا یہ اسٹرکچر بناتے ہیں، اس کی دنیا اور ہے. اس نیشن اسٹیٹ سسٹم کی دنیا کو آپ مسلم ورلڈ میں بھی لے کے آئے، لیکن کبھی بھی مسلم ورلڈ اس کے ساتھ کمپلیمنٹ کرتی نظر نہیں آتی، نہ ہوگی. دیٹس واٹ آئی بلیو. اب میری اس بات کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ کل تلواریں نکال لیں اور ایک خلافت کے لیے کوشش کرنا شروع کر دیں. میرا اوپینین ہے. اس کے لیے ایفرٹس ایک کلیکٹیو سیکیورٹی، کلیکٹیو تو نہیں، ایک سیکیورٹی کمیونٹی کا آئیڈیا تو رائج کیا جا سکتا ہے نا، جو جہاں جہاں بیٹھا ہوا بیٹھا رہے مسلم ورلڈ، لیکن ایک سیکیورٹی کمیونٹی جس طرح یورپین یونین ہے. چلو یورپین یونین کا نہیں تو چلو جس طرح آسیان ہے، جو جہاں بیٹھا ہے اس طرح بنا رہے. مسلم ورلڈ کو ایک فورس بننا پڑے گا. یورپ کو یہ سمجھانا پڑے گا، انہوں نے نہیں سمجھنا، ان کو یہ سمجھانا پڑے گا آپ کو. اس کے لیے مسلم ورلڈ کو ایک کلیکٹیو نیریٹو بنانا ہے، اور یہاں مسلم ورلڈ پرابلمز کا شکار ہے. یہاں تو آپ کا کوئی گزر گئے، اب لوگ جو ببانگ دوہل بات کرتے تھے، اب تو آپ کے علماء چار دیواری کے اندر کی سیاست کرتے ہیں، یا آپ کے علماء مولوی چھوٹے موٹے ایشوز پر آپ کو
برہمن پنڈتوں کی طرح آپ کے رسومات پورے کرتے ہیں، تھوڑا سا آپ کو ایڈوائز کر دیتے ہیں۔ اسلام اٹ سیلف ایک نظام کا نام ہے جی۔ نظام جب تک رائج نہیں ہوگا، آپ کی جو بنیاد ہے قرآن اور پروفٹ، اس کو لوگ جو ادر پیپل وہ سمجھ نہیں پاتے، اور وہ پھر ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں کہ جس سے آپ غم و غصے میں آتے ہیں، اور غم و غصے میں آپ اپنے سر پھاڑتے ہیں۔ اسلام کے نظام کو رائج کرنے کے لیے کوشش ہونی چاہیے۔ جرت نہیں ہے کسی کی کہ پھر وہ پروفٹ کو، قرآن کو، یا کسی بھی پرسپیکٹو میں مسلمانوں یا اسلام کے متعلق کوئی بات کر سکے۔ لیکن ہم لوگوں نے کیا بات کرنی ہے؟ ہم نے تو وہ جرت آپس میں ہی ایگزاسٹ کر دی ہوئی، وہ کوششیں ہمیں اسلام کا پیغام جو ہے اس کو افیکٹولی کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، اس نظام کو، اس کے سیاسی، معاشی ہر اینگل سے اس کو رائج کرنے کے لیے جو کوشش کرنی چاہیے تھی، وہ تو ہم نے آپس میں لڑ کے ایگزاسٹ کر دی۔ شیعہ یہ کہتا ہے، سنی یہ کہتا ہے، وہابی یہ کہتا ہے، دیوبندی یہ کہتا ہے، بریلوی یہ کہتا ہے، آپس میں۔ اور یہ اتنی زیادہ پختہ ہے کہ ہم میں سے کچھ اس مخالف فرقے کے بندے کے ساتھ کھانا پینا نہیں کرتے، لیکن کسی غیر مسلم کے ساتھ کر لیں گے۔ سو حاصل بحث یہ ہے جی کہ اسلاموفوبیا کی ٹینڈنسی میرے نزدیک بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلام ایز اے کمپلیٹ پولیٹیکل سسٹم وہ آپ کی ضرورت ہے، آپ نے اس کو رائج کرنا ہے تاکہ آپ ایک ایفیکٹو پاور بن کر دوسرے پہ اپنی ریلیشنل پاور ایکسرسائز کر کے، اتنی ریلیشنل پاور ایکسرسائز کر کے کہ وہ اس طرح کا کوئی جو ایکٹ ہے اس کو کمٹ ہی نہ کرے۔ آپ نے بتانا ہے یورپ کو کہ بھائی صرف زمین کے ٹکڑے سے محبت ہی لائلٹی اور پیٹریوٹک سینٹیمنٹس کے کانٹیکسٹ میں نہیں آتی۔ مسلمز کی لائلٹی ان کے زمین کے ٹکڑے کے ساتھ ساتھ پروفٹ اور اسلام کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے۔ اب یہ کسی میں ٹیریٹوریل جو لو ہے تھوڑا سا زیادہ ہو، اور جو دوسری طرف وہ تھوڑا سا ماڈریٹ ہو جائے، واٹس ایور، لیکن آپ نکال نہیں سکتے ہر مسلمان کے اندر ایک مولوی ہے جی، اس کے اندر داڑھی ہے ہر ایک کے اندر، چاہے وہ کلین شیپ بھی ہے۔ وہ کہیں نہ کہیں جس طرح سیموئل پیتنٹن کہتا ہے نا، ریجیڈیٹی جاگ جاتی ہے، کہیں پر بھی جاگ جاتی ہے۔ ایک مسلمان جو شراب پیتا ہے، ہر برا کام کرتا ہے، اس کے سامنے آپ سور کا گوشت رکھ دیں تو شاید وہ کہہ دے گا نہیں یہ اسلام میں حرام ہے۔ تو بھائی جو تو باقی کام کرتا ہے وہ اسلام میں حرام نہیں، لیکن ہر شخص کی ریجیڈیٹی کسی سٹیج پر عیاں ہو جاتی ہے۔ کسی پہ جلدی آپ کسی مسلمان کو شراب پیش کریں اور وہ کہے توبہ توبہ استغفار، یہ اسلام میں حرام ہے، اس کی ریجیڈیٹی پہلے آ گئی کہ نہیں یہ غلط بات ہے۔ سو آپ نے بتانا ہے یورپ کو، پر بتانا بھی ایسے نہیں ہے کہ ریجیڈیٹیز بس دھرنے کر لیے، جلوس کر لیے، نعتیں پڑھ لیں اور لو جی اپنی محبت کا ہم نے پیش کر دیا، بس ختم۔ دکھ ہوتا ہے اس بات پہ
کہ ہمارے سیاسی، علمی، ادبی حلقے، ایون معاشی حلقے میں لوگ جو ہمارے قائدین، جو ہمارے لرنڈ پیپل ہیں، پاکستان میں بھی، مسلم ورلڈ میں بھی، رسپانس افیکٹو نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ آپ ایک نہیں ہیں. خیر جی، یہ ہمیں بتانا ہے جی ان کو، اور یہ ہمارے لیڈران نے بتانا ہے، ہمارے علماء نے بتانا ہے، انہوں سب نے بتانا ہے. اور تاریخی طور پر مسائل تو ہیں، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. ان کو تو آپ کسی طور پر بھی تاریخ تو نہیں بدل سکتے نا. سو جناب، یہ تھی، میں نے اس کو ذرا ڈرائیو کر رہا تھا تو دماغ شریف ساتھ ساتھ ڈرائیونگ میں بھی تھا. پھر بھی میرا خیال ہے 31 منٹ ہو گئے، مجھے لگتا نہیں تھا اتنی دیر ہو جائے گی. I would personally recommend کہ آپ کرائسس آف اسلام بائی برنارڈ لوئس اس کو ایک دفعہ ضرور دیکھیں. اینڈ آئی پرسنلی بلیو کہ اگر آپ تھوڑا سا گوگل سرچ کر لیں، میں خود ریکمینڈ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ پھر تاریخ کا حصہ بن جائے گی بات، کہ ایز اف کہ میں غلط چیزیں پھیلا رہا ہوں. تو آپ دیکھیں کہ یہ اس ساری شرانگیزی سے جو کہ ڈیولپ ہوئی، اس سے معاشی فائدہ کس کو ہوا؟ آپ لوگوں کا سننے کا بہت بہت شکریہ جی، تھینک یو. میں اس کو بند کیسے کروں؟